السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ عمرانی سپریم کورٹ کو لگ گیا ہے تالا، پوری کابینہ جیل جائے گی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلے کابینہ جیل جائے گی یا پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جیل جائیں گے۔ پرانے قانون بحال ہو گئے، نئے قانون اڑا دیے گئے۔ اب کس طرح پرانے قوانین کو اڑا کر نئے قوانین بحال ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اور سوال یہ کہ سپریم کورٹ میں اب جس طرح معاملات چلانے کا فیصلہ ہوا ہے، اس میں پھر یہ جو پرانے اور نئے قوانین کی تکرار اور پھر وفاقی کابینہ کو جیل بھیجنا، پھر فیض حمید کا احتساب اور پھر عمران خان صاحب کے معاملات سارے کے سارے جو عدالتوں میں، ان کا کیا ہوگا۔ پہلے میرا خیال ہے میں عمرانی سپریم کورٹ پر کو تالے لگنے کے اوپر آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کو مختص کر دیا گیا تھا۔ 2014 سے ہم لے لیں، 14 کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جی ایچ کیو، اور پھر ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بھی آہستہ 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 پاناما، دھرنے، اور کیا ہوتا ہے وہ الیکشن میں دھاندلیاں، اس کے بعد دھرنا، پھر پاناما، پھر پرویز مشرف کا معاملہ تھا تو ان کو بچانے کے لیے کافی ساری چیزیں عدالت تک ایک اڑا دی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر پر ایک عدالت اڑا دی گئی تھی۔ پھر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو جیل بھیج دیا گیا۔ سارا اس وقت سے اب تک پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے، یعنی خاص طور پر 2016 سے اب تک کوئی 7 سال پاکستان کی سپریم کورٹ میں سیاسی معاملات چلتے رہے۔ عوامی مسائل جو تھے، لوگوں کے مسائل، فوجداری مقدمات، لوگوں کی اپیلیں چل ہی نہیں رہی تھیں، یوں تھدے لگتے جا رہے تھے، تہ درتے فائلیں جمع ہوتی جا رہی تھی، عام لوگوں کی، سائلین کے مقدمات کی، اپیلوں کی، تو اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ اتنا تھا کہ شوبازی کی جاتی تھی۔ ثاقب نثار صاحب عدالت میں بیٹھ کر سیاسی مقدمات سنتے تھے اور پھر ذرا ہیلی کاپٹر پکڑ کے حکومت، ہیلی کاپٹر پھرنے کا بڑا شوق تھا ثاقب نثار کو۔ ہیلی کاپٹر پکڑتے تھے تو کبھی کراچی، تو کبھی اسلام آباد، تو کبھی راول پنڈی، کبھی لاہور کے پاگل خانے میں، کبھی سندھ کی کسی ماتحت عدالت میں، کبھی کراچی کے اسپتال میں جا کر شراب نکال رہے ہوتے تھے۔ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے، لیکن مقدمات جو چل رہے ہوتے تھے وہ عمران خان صاحب کے چل رہے ہوتے تھے۔ ابھی بھی آپ اگر صرف 1 سال پر دھیان دیں، صرف 1 سال، تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑائیں، تو آپ کو ہر عدالت میں عمران خان کی پٹیشن لگی نظر آئے گی۔ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی پٹیشن ہے، سپریم کورٹ عمران خان کی پٹیشن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی پٹیشن ہے۔ اتنے وکیل عمران خان صاحب نے عدالتوں کے باہر کھڑے کیے ہوئے تھے کہ وہ بس، یعنی ایک وکیل یہاں سے فائل پکڑاتا تھا، دوسرا ادھر پکڑاتا تھا، تیسرا ادھر، اس طرح کر کے سینکڑوں میں پٹیشن عدالت میں، اور جج تو پہلے ہی منتظر ہوا کرتے تھے۔ وہ جو پنجاب کا مقدمہ تھا، پرویز الہی صاحب کو جو شکست ہوئی حمزہ شہباز سے، وہ جب اعلان کیا بھی، وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے رزلٹ کی پنجاب اسمبلی میں، اور پی ٹی آئی اعلان کرتی ہے کہ جی ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جج صاحب پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بینچ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اکھیاں اڑیک دیاں، دل واجہ ماردا والی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور وہ جج صاحبان دروازے کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پٹیشنر کب آ رہے ہیں۔ یہ عدالت چل رہی تھی، عمرانی عدالت میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ پھر نیب ترامیم عدالتیں اس کو سن رہی ہیں۔ اچھا، پھر 25 مئی کو بھائی لانگ مارچ کر رہے ہو، کرو، خصمانو کھاؤ۔ لانگ مارچ کر رہے ہیں تب بھی عدالت میں جا رہے، اور عدالت اس کو انٹرٹین کر رہی ہیں۔ ایمرجنسی میں عدالتیں کھل رہی ہوتی تھیں، پھر فائلیں تہ درتے بنتی گئی۔ اس کو میں عمرانی عدالت کہہ رہا ہوں، بندیالی عدالت کہہ رہے ہیں۔ لیکن بندیال صاحب تو غلام تھے نا عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا، مطلب کوئی دید لحاظ، کوئی شرم و حیا نہیں چھوڑی گئی تھی۔ آپ سوچیں کہ دنیا کے کسی اور مہذب ملک میں ہوتا کہ جج صاحب کا اپنا معاملہ تھا، چیف جسٹس صاحب امرتا بندیال صاحب کا، ان کی ساس کی آڈیو تھی وکیل خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ کے ساتھ۔ مدعا کیا تھا کہ جی عمران خان کو ریلیف دلوائیں، ہم جلسے میں گئے تھے، لاکھوں لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور پھر عمر کو کہو
اور اپنا عمر کی بیگم کو کہو کہ عمر کو نہ چھوڑے، بیٹی کو کہو کہ اس کو اکیلا نہ چھوڑے، عمر کے پاس بڑا مقدمہ ہے، پنجاب کے الیکشن کا مقدمہ بڑا مقدمہ ہے، تو وہ مقدمہ جو ہے وہ فیصلہ کرے، اور پھر بات آ جاتی ہے کہ جی چل یا تو مارشل لا ہی لگ جائے، پھر اگر پنجاب میں انتخابات نہیں دینے تو پھر مارشل لا لگ جائے، تو پھر اگلی ایک کہتی ہیں کہ جی پھر کم وقت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے۔ یہ آڈیو، اس کے علاوہ بشرا بی بی کی آڈیوز، اس کے علاوہ جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی پرویز الہی کے ساتھ آڈیو، ان تمام آڈیوز کی تحقیقات کے لیے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں حکومت وزیر اعظم میں کمیشن بناتا ہے، جس میں 2 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو شامل کیا گیا۔ اس پر ایک پٹیشن آتی ہے، پراکسی پٹیشن، جس طرح پراکسی پٹیشن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تھی نا، ریویو ایکٹ میں تھی، اسی طرح پراکسی پٹیشن آتی ہے، کہہ کر ڈلوائی جاتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں پٹیشن لے آؤ، پٹیشن آتی ہے اور وہ صاحب کیا کرتے ہیں، پہلے اجلاس کے بعد کمیشن کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں، کمیشن کو نوٹسز نہیں بھیجتے، وفاقی حکومت کو نوٹسز نہیں بھیجتے، اور اس کے بعد کمیشن کو جانے سے پہلے کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ مدعا کیا ہے؟ وہ آڈیو بتا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے پریشر میں یا عمران خان کی محبت میں وہ فیصلے کر رہے ہیں بیٹھے، ان کے اگینسٹ اس آڈیو کی تحقیقات کے لیے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے غلط ہے، کمیشن بنتا ہے، اور یہ کمیشن اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کر گئے کہ عمران خان کی محبت میں عدالت چلا رہے تھے۔ 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوتے ہیں، 2 دن کے بعد عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جناب عمران خان کو لے آؤ ادھر، عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے۔ کسٹڈی سے عمران خان کی، نیب کی کسٹڈی سے عمران خان کی اور مسرت جمشید چیمہ کی آڈیو سامنے آتی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کہ سپریم کورٹ میں جاؤ اور جا کر اعظم سواتی سے بات کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ اعظم سواتی کوڈ ہے چیف جسٹس صاحب کا۔ تو یہ عدالت چل رہی تھی، پھر بلینکٹ ضمانت سب آپ کے سامنے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ وہ عمرانی عدالت ہو گئی بند کسی ایک جج کے۔ عموماً اگر مہذب دنیا میں دیکھیں جہاں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، وہاں پہ کسی ایک جج کے، کسی ایک فرد کے ریٹائرڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ سسٹم کو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے ڈی جی آئی ایس آئی ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، اگر وہ اچھا ہے تو سسٹم اچھا چلے گا، اگر اس کے عزائم سیاسی ہیں تو سسٹم خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ہوا۔ اب جا کر سسٹم نے، اس سسٹم کو آکسیجن لگا نا، سسٹم کو انہوں نے ختم کر دیا، مار دیا، عدالتیں تھی نہیں، اب جا کے آکسیجن لگنا شروع ہو گئی اور عمرانی عدالت کو لگ گیا تالا۔ خبر یہ آئی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آج 3 بجے انہوں نے اجلاس بلایا ہے، جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے۔ اس اجلاس میں انہوں نے پاکستان بار کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کو مدعو کیا ہے، ان سے تجاویز لی جائیں گی کہ نظام انصاف کیسے بہتر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو اپیلیں سائلین کی فوجداری مقدمات میں پڑی تھیں ان کے لیے انہوں نے دن مختص کر دیے ہیں کہ یہ اپیلیں بھی سنی جائیں گی، ورنہ معاملات تو چل رہے تھے، عمران خان حاضر ہو اور عمران خان بنام سرکار، اس طرح کی آوازیں لگ رہی ہوتی تھی نا۔ تو وہ 5 بیچز تشکیل دیے گئے ہیں جن کے سامنے 225 مقدمات جو ہیں، اپیلیں ہیں، وہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور 20 سے 22 ستمبر تک، یعنی آج سے کل اور پرسوں، یہ 3 دن جو ہے یہ کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے کہ یہ مقدمات جو ہوں گے، عام سائلین کے مقدمات یہ سنے جائیں گے پرائرٹی کی بنیاد پر۔ سیاسی مقدمات جو ہوں گے نا وہ پھر چل ہوتا ہے۔ اصل میں ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ ایمرجنسی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جیل میں ہے، اس کو ضمانت نہیں ملی ماتحت عدالت سے، ہائی کورٹ میں آیا، ہائی کورٹ نے ضمانت نہیں دی، ہائی کورٹ سے اس کو پھر سپریم کورٹ میں اپیل لے کر آیا، تو سپریم کورٹ میں سالہ سال سے عمران خان کے مقدمات چل رہے ہیں، وہ بیچارہ وکیلوں کی فیس بھر کے، زمینیں، پلاٹ، سارا کچھ بیچ کے، گھر بیچ کے پھر بھی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس عمرانی عدالت کو تالا لگا ہے۔ یہ ایک سائے آف ریلیف ہے نا لوگوں کے لیے، ایک ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے واٹس ایپ بنا دی ہے،
اب اس کو مذاق میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ واٹس ایپ پر چلے گی، یہ والی بھی، کیونکہ اس سے پہلے جے آئی ٹیاں اور نیب کورٹس اور سپریم کورٹ واٹس ایپ پہ چلا کرتی تھی، فیصلے واٹس ایپ پہ لکھائے آتے تھے، کمروں سے آئی ایس آئی کے لوگ نکل رہے ہوتے تھے، پھر اس کو کوئی جیو کے کسی صحافی نے پکڑ لیا تو یوں موبائل سے اپنا چہرہ چھپا کر جانے کی کوشش بھی کرتے، وہ بڑی وائرل ویڈیوز ہیں. جب پروجیکٹ عمران خان کو جو ہے وہ اس کی لانچنگ جو ہے اس کی آخری اس میں تھی، مراحل میں تھی. تو اب واٹس ایپ بنایا گیا ہے، خبر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، چیف جسٹس نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں رجسٹرار جزیلا اسلم اور ڈپٹی رجسٹرار شامل ہوں گے، اور معاملہ عدالت کے جو امور ہیں انتظامی وہ اس کے ذریعے دیکھے جائیں گے. اچھی چیز ہے، جدید ٹیکنالوجی سے نشریات لائیو نشر بھی کیا نا اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت، اچھی چیز ہے. اچھا، اب جو میں بات کر رہا تھا کہ پوری کی پوری کابینہ، اب نیب ترامیم کے بعد بڑے بڑے خوش ہو رہے تھے لوگ، نون لیگ والے بہت خوش ہو رہے تھے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم تو کرنے نہیں چاہ رہے تھے، یہ ہمارے اتحادیوں نے زبردستی ہم سے نیب ترامیم کروائیں. اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ اس سے ناراض تھیں کہ نہیں یہ ہم بھگت چکے، عمران خان صاحب کو بھگتے. بہرحال اب عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی اور عمران خان صاحب کی پٹیشن پر نیب ترامیم جو ہے وہ ختم کر دی گئی. ظاہر اس سے نقصان عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ہوگا. مطلب آصف زرداری ساری زندگی نیب کو بھگتتے رہے، نواز شریف صاحب نیب کو بھگتتے رہے. یہ دونوں پارٹیاں عادی ہو چکی ہوئی ہیں، عادی مجرم ہو نہ ہو لیکن عادی ملزم ضرور ہے. روزانہ جا کے سماعتیں بھگتنا، جیلوں میں رہنا، تو انہوں نے تو برے وقت دیکھے ہوئے ہیں. تو نیب ترامیم کا نقصان جو تھا وہ عمران خان صاحب کو تھا، یعنی ترامیم کے خاتمے کا ہو گیا. اس پر خوش ہو رہے تھے ظاہر ہے وہ نون لیگ والے بھی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوگا. بھائی پولیٹیکل انجینئرنگ کا قانون جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا، جس کو نواز شریف بھی کالا قانون کہتے رہے، حالانکہ خود بنایا تھا، کاریگری ہے میاں صاحب کی، ویسے بنایا خود تھا. مشرف نے اس کو ذرا کیا ہوتا ہے وہ دیا تھا، اس میں ذرا فائنل ٹچز دیے تھے، لیکن بنایا میاں صاحب نے تھا. بعد میں خود ظاہر ہے بندہ انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں سے سیکھتا بھی ہے، لیکن اگر وہ سیکھنا مستقل ہو تو نواز شریف صاحب نے بھی اس کو کالا قانون کہا تھا، سب اس کو کالا قانون کہتے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ قانون بحال ہو گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں صرف عمران خان رگڑے جائیں، اس میں باقی بھی آئیں گے. فیصل ووڈا صاحب گھر کے بھیدی ہیں، تعلقات ہیں ان کے اچھے اچھے، اور فیصل ووڈا وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو، جب عمران خان صاحب نے ارشد شریف کے قتل کیس پر سارا کا سارا ملبہ فوجی کمان پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ سارا ڈیفیوز کر دیا تھا. اب فیصل ووڈا کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں ہے، اور فیصل ووڈا شیخ رشید صاحب کی طرح برملا نمائندگی کرتے ہیں ایک ادارے کی، اپنی طرف سے ادارے کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن فیصل ووڈا بھرم بھرتے، دم بھرتے کہ جی میں ان کا ہوں. وہ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوری یہ سیاسی قیادت جو ہے پی ڈی ایم کی 18 کہتے ہیں 18 لیڈر، نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مریم نواز، رانا ثناءاللہ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، یہ سارے، خورشید شاہ، سارے، نوید قمر، یہ جیل جائیں گے. نام وہ نہیں لیتے لیکن 18 کہتے ہیں، وہ جیل جائیں گے. اور ترامیم کی بحال کا خاتمے کو وہ اس سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہوا، یہ کوئی عمران خان کی پٹیشن جو اشارے دیتے ہیں کہ کوئی عمران خان کی پٹیشن میں اس کی محبت میں نہیں ہوا. یہ سارے کہتے ہیں یہ سارے کے سارے فرسودہ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوری لیڈروں کا جنازہ، یہ جنازہ جمہوری لیڈر ہیں، ایکسپائرڈ اور کرپٹ لیڈر ہیں، ان کو جانا ہے، اور یہ سارے کے سارے گرفتار ہوں گے، جیل جائیں گے. میں فیصل ووڈا کی اس بات کو اس لیے بھی وزن دے رہا ہوں کہ جس دن نیب ترامیم ختم کی گئی تھی اسی دن میں نے کہا تھا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اکیلا نہیں پھنسے گا اس میں باقی بھی پھنسیں گے. پیپلز پارٹی کو اس میں اس لیے میں پھنسیں گے وہ صحیح، لیکن وہ اس پر خوش نہیں ہے ترامیم کے ختم ہونے پر، اور وہ نیب کے قوانین کو ہمیشہ پہلے دن سے چاہتے تھے کہ ختم ہو. 18ویں ترمیم میں نہیں ختم ہونے دیا تھا مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے.
تو یہ گرفتاریاں، یہ پوری کی پوری کابینہ، اب تو فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پوری کابینہ پی ڈی ایم کی گرفتار ہوگی، ساری تصویریں بتا رہے ہیں کہ جی جتنے بھی یہ سارے گرفتار ہوں گے. تو فیصل ووڈا کس کی زبان بول رہے ہیں؟ اور نیب ترامیم، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ صرف اور صرف بندیال کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے تو ہوگا، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. اور پولیٹیکل انجینئرنگ کون کرتا ہے سب کو پتہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.